جی کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے یہ مالی سال 2026 کا وہ $139 ملین، $139 ملین ہے صرف، جو کہ مالی سال 2022 میں اگر آپ کو یاد ہو تو $17.5 ارب کا تھا، $17.5 ارب۔ تو یہ اس سے اگلے سال جو ہے وہ $3.3 ارب تھا، پھر اس سے اگلے سال جو ہے وہ $2.1 ارب تھا، پھر پچھلے سال جو ہے سرپلس تھا، 2025 میں سرپلس تھا $1.8 ارب کا، اور اس سال جو سال ختم ہوا ہے، جو ابھی جو جون میں سال ختم ہوا ہے، تو اس میں صرف $139 ملین کا ڈیفیسٹ ہے، آلموسٹ بیلنسڈ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ اور اگلے سال کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 0% کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ اب جیسے جیسے آگے وقت گزرے گا تو اس میں پھر ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، لیکن اس کا کافی سارا جو اس بات پہ انحصار ہے کہ ہماری جو مڈل ایسٹرن سچویشن ہے وہ کیسے آگے بڑھتی ہے، تو اس کے حساب سے اگر پیٹرولیم پرائسز اگر ٹھیک رہتی ہیں تو پھر اس کا بہت بہتر آؤٹ لک ہوگا، اگر اس میں زیادہ پریشر آتا ہے تو پھر اس کے حساب سے اس پہ بھی امپیکٹ آئے گا۔ دوسرا جو اس سے ریلیٹڈ جو بات ہوتی ہے، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہے وہ ان کا لیول کیا رہے گا، تو فورن ایکسچینج ریزرو کا پہلے ہم نے آپ کو دسمبر کا جو نمبر دیا ہوا ہے، تو دسمبر 2026 میں ہم نے یہ کہا تھا آپ کو پچھلی دفعہ جب ہمارا ڈسکشن ہوا تھا آپ سے، کہ ہمارے ریزرو $20 بلین، 2020، تو آسانی کے لیے ہم نے ایک نمبر رکھا تھا جو کہ 31 دسمبر 2026 تک ہوں گے $20.2 ارب۔ تو ابھی بھی ہم اس بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ $20.2 ارب جو ہے وہ ہم اچیو کریں گے۔ یہ اس کے بعد پھر اس میں مزید آگے اضافہ ہوتا رہے گا، ڈسپائٹ یہ جو ہماری جو سچویشن ہے گلوبل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی، تو اس کے باوجود بھی اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ ابھی جو سال ختم ہوا ہے تو اس میں ہمارے ریمیٹنسز $41.6 ارب تھے، تو $41.6 ارب سے بڑھ کے اب ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو سال شروع ہوا ہے اس میں ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ $44 ارب کے ہوں گے، تو تقریباً اس میں $2.4 ارب کا اضافہ ہوگا۔ تو یہ کہ اس کے باوجود ہے کہ بہت سارے لوگ یہ ان کے خیال میں یہ لگ رہا تھا ان کو کہ شاید ہمارے ریمیٹنسز میں جو ہے وہ کمی آئے گی، تو لیکن ہمارا اسٹیٹ بینک کا جو خیال ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ مزید بڑھتے رہیں گے، اور اسی کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی ایک مناسب سطح پر رہے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں اپنے ریزرو کو بلڈ اپ کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور ہماری جو امپورٹس ہیں ان کی جو کے لیے جو فائنانسنگ ریکوائرمنٹس ہے وہ بھی ہم اس میں جو ہے وہ اس کو میٹ کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے دو ہی جو سورسز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنا فورن ایکسچینج کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، ایک تو جو میجر سورسز ہیں، ایک تو ریمیٹنسز ہے، دوسرا ایکسپورٹس ہے۔ تو ریمیٹنسز میں اس سال تو بہت اچھا تھا، اگلے سال بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بھی یہ اچھا رہے گا، اور ایکسپورٹس کے اندر پچھلا سال ذرا تھوڑا سا اس میں پریشر رہا ہے، لیکن اس سال جو ہے وہ جو سال شروع ہوا ہے یہ پچھلے سال سے بہتر رہے گا ہمارا خیال ہے۔ اس کی دو تین ریزنز ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کے رائس کی ایکسپورٹ جو ہے، چاول جو ہے وہ پچھلے سال بہت کم ہوئی ہے، تقریباً $2 ارب کے قریب تھی، تو اب اس سال جو ہے وہ اس میں تھوڑا بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے جو گورنمنٹ نے جو بہت سارے سپورٹ میجرز لیے ہیں ایکسپورٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو اس کا بھی امپیکٹ آئے گا، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ہمارا جو باقی کے فوڈ آئٹمز ہیں اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ایکسپورٹس میں تھوڑا سا بہتری آئے گی، تو یہ سب مل کے، اور ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہائی ویلیو ایڈڈ، تو یہ سب مل کے اس میں اس کا لیول جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہوگا، بہت زیادہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں امپرومنٹ آئے گی، لیکن کچھ بہتر آئے گا۔ تو ایکسپورٹس میں تھوڑے سے اضافے کی وجہ سے، اور ریمیٹنسز میں اضافے کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے جس میں کہ انفلوز آپ کو پتہ ہے پچھلے 3-4 ماہ میں
کافی بڑے ہوئے ہیں. وہ جو فروری سے پہلے اس میں ایوریج جو $200 ملین کے آ رہے تھے، تو اب پچھلے 4-5 ماہ میں اب اس میں تقریباً $300 ملین کی آن ایوریج ہم انفلوز جو ہے وہ ریسیو کر رہے ہیں. تو وہاں سے کچھ سپورٹ ملے گی ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اور جو ہماری جو سروسز ہے آئی ٹی ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہیں، تو وہاں سے بھی بہتری آ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے باوجود کہ ہمارا اس سال جو ہے وہ امپورٹس میں کافی اضافہ ہوگا پچھلے سال کے نسبت، لیکن چونکہ ہمارے ریمیٹنسز اور دوسرے انفلوز میں بھی کافی بہتر اضافہ ہوگا، تو اس وجہ سے ہم اپنی امپورٹس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے باوجود ہم جو ہے وہ اپنے ریزروز کو موجودہ لیول سے مزید اوپر لے کے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو جون کا ٹارگٹ رکھا تھا ریزروز کا، وہ $18 بلین کا تھا، اور ایکچولی جو ہم نے جو اچیو کیا ہے وہ $18.4 ارب ہے. تو ہمارے ٹارگٹ سے بھی $400 ملین زیادہ کے ہمارے ریزروز میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ اگلے سال، یہ جو ابھی سال شروع ہوا ہے، اس میں بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ ایک میں اپڈیٹ اور آپ کو دے دیتا ہوں کہ نارملی آپ کی طرف سے کویشچن آتا ہے تو میں پہلے ہی اس کو رسپونڈ کر دیتا ہوں کہ جو ہماری جو ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ ہے اس کا لیول اس سال کے لیے کیا ہوگا. تو اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال ہمارا جو یہ سال جو ختم ہوا ہے 2026، اس میں ہمارا ٹوٹل جو ہم نے ڈیٹ، میں فورن ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں، غیر ملکی قرضہ، اس کی جو ہم نے پیمنٹس کرنی تھی وہ 26.5 ارب تھیں، جس میں سے کہ 22.5 کے قریب جو ہے وہ ہماری جو پرنسپل اماؤنٹ تھا، اور کوئی 4 بلین کے قریب اس میں انٹرسٹ کا کمپوننٹ تھا. تو مل کے 26.5 کے قریب ہم نے پے کرنا تھا. تو جو کہ سارے کا سارا سیٹل ہوا، اس میں رول اوور بھی ہوا، اس میں یہ کچھ ری فائنانس ہوا. تو یہ سب کرنے کے باوجود بھی ہمارے ریزروز جو ہے وہ $13 بلین سے بڑھ کے $18 بلین سے اوپر ہو گئے. تو تقریباً $5 ارب کا ہم نے پچھلے سال میں اپنے ریزروز میں اضافہ کیا، اپنے سارے غیر ملکی قرضے جو ہے ان کو واپس کرنے کے بعد. تو اس سال جو ہماری ڈیٹ سروسنگ جو ٹوٹل جو ہم نے پے کرنا ہے، وہ اس میں کمی ہوئی ہے، اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں کہ اس سال جو 2027 کا جو مالی سال ہے، اس میں ہم ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً $21 ارب جو ہے 21.5 ارب جو ہے وہ ٹوٹل ہماری ڈیٹ سروسنگ ہوگی. اور اس 21.5 میں تقریباً 3.5 کے قریب جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سود ہوگا، اور باقی کا جو ہے وہ $17 بلین کے قریب، 18 بلین سے تھوڑا کم جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ ہوگا. تو اس پرنسپل میں سے کوئی بڑا اماؤنٹ، ایک بڑا پارٹ جو ہے وہ رول اوور ہوگا، جو کہ ہمارے بائی لیٹرل جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز کے جو ڈپازٹس ہیں وہ رول اوور ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم نے جو کمرشل بینکوں سے لانگ ٹرم فنانسنگ لی ہوئی ہے تو وہ ری فائنانس ہو جائے گی. تو اس کو جب ہم ہٹا دیتے ہیں، یہ تقریباً مل کے کوئی 10 بلین سے اوپر تھوڑا بن جائے گا. تو اس کو جب ہم نکال دیتے ہیں تو باقی جو ایکچولی ہمیں جو پرنسپل ری پے کرنا پڑے گا وہ کوئی 7 بلین سے تھوڑا اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو اس کے علاوہ سود ہوگا. تو یہ آپ دیکھیں کہ جو پہلے ہمارا ری پیبل اماؤنٹ پچھلے سال جو ایکچولی ہم نے پے کیا وہ کوئی 11 بلین کے قریب تھا. تو 11 بلین سے کم ہو کے یہ اب ری پیبل اس سال جو ہے 7 بلین سے تھوڑا اوپر آ جائے گا. تو اس لیے 3.5-4 بلین کی تو ہماری ڈیٹ سروسنگ ایکچولی اس سال میں اس میں کمی آئی ہے. اور اس کی جو بڑی وجہ ہے کہ ایک تو ہم نے کچھ ہمارے رول اوورز ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے جو قرضے لیے ہیں ان کے اوپر جو ہمارا جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں اس میں کمی آئی ہے. ہماری ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ایکچولی آپ نے دیکھا نا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی ہمارا پچھلے سال جو سود تھا وہ $4 ارب تھا، اس سال کا سود جو ہے وہ $3.5 ارب سے کم ہوگا. تو تقریباً ½ ارب ہم نے جو ہے وہ یہ سود سے سیو کیا اور بچت اس کی ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ ہماری جو کمرشل بورنگ ہے اس کو ہم نے ریپلیس کیا ہے لانگ ٹرم بورنگ سے. تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ہم نے یورو بانڈ جو ابھی گورنمنٹ نے ایشو کیا وہ 3 سال کا کیا ہے، تو اس کی ری پیمنٹ 3 سال کے بعد آئے گی. اسی طرح کچھ کمرشل بورنگ جو ہے اس کو ریپلیس کیا ہم نے ملٹی لیٹرل لانگ ٹرم بورنگ سے.
تو اس سب کو ملا کے تو ہمارا اس سال کا جو قرضہ ہم نے واپس کرنا ہے اس میں تقریباً 4 ارب کی کمی آئی، اور اسی کی وجہ سے جو ہمارا جو اوور آل جو ڈیٹ پروفائل ہے وہ کافی بہتر ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ٹوٹل گورنمنٹ کا قرضہ ہے، جو پبلک سیکٹر ڈیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ میں ہر دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 2022 کے جون میں بھی 100 ارب ڈالر کے قریب تھا، اور ابھی بھی تقریباً اسی کے 1-2 بلین اوپر ہوگا، تو یہ تقریباً اسی لیول پہ ہے، اس میں کوئی اضافہ سبسٹینشل کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ ایگزیکٹلی گورنمنٹ کا لون دیکھیں، یہ تو میں آپ کو ٹوٹل پبلک ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں اسٹیٹ بینک کا بھی شامل ہے، وہ فارورڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہے، لیکن جو پیور گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیٹ، تو وہ تو 82 بلین 82 ارب ڈالر تھا جون 2022 میں، اور وہ ابھی بھی 82 ارب ڈالر ہے، تو اس میں تو بالکل ہی کوئی چینج نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سارے کا سارا جو ہمارا جو اگر اب یہ جو ڈیٹ میں جو غیر ملکی قرضہ ہے، اب وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چینجز آ رہی ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر نے بورو کرنا شروع کر دیا کیونکہ کرنسی آپ کی بہت سٹیبل ہے، اور اس کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ایکسچینج ریٹ رسک جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے پرائیویٹلی جو ہے وہ بورو کرنا شروع کر دیا۔ تو لیکن اوور آل گورنمنٹ کا قرضہ، وہ غیر ملکی جو قرضہ ہے وہ اسی لیول پہ ہے جو کہ 30 جون 2022 کو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا میچورٹی سٹرکچر جو ہے اس میں بھی چینجز آئی ہیں، ریپلیس ہو گیا، لانگ ٹرم سے ریپلیس ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ایوریج میچورٹی جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ہمارے ایکسٹرنل جو پروفائل ہے ہمارے ڈیٹ کا، اس کے اوپر بڑا ڈائریکٹ اس کا اثر ہوتا ہے، وہ ہے اسٹیٹ بینک کی فارورڈ لائبلٹیز۔ تو اسٹیٹ بینک کی فارورڈ لائبلٹیز جو جون 2022 میں مڈ آف 2022 میں جو کہ تقریباً 5 ارب ڈالر سے اوپر تھی، 5.7 بلین ڈالر کے قریب تھی، وہ کم ہو کے تو ابھی اس وقت جو ہے وہ 900 ملین ڈالر کے قریب ہے۔ تو اس میں تقریباً 5 ارب ڈالر کی بہتری آئی ہے، اور یہ اگر ہم اپنی فارورڈ لائبلٹیز کو اتنا زیادہ اس میں کمی نہ لاتے تو ہمارے ریزروز جو ہے وہ 18 بلین کی بجائے 23 بلین پہ ہوتے اس وقت، کیونکہ ہم نے وہاں پہ 5 بلین ڈالر سے اپنی فارورڈ لائبلٹیز کو کم کیا۔ تو اس سے آگے ہمارا یہ ڈیٹ پروفائل اور ہمارا آؤٹ لک اس سے بھی زیادہ بہتر نظر آئے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اب اپنی کوئی فارورڈ لائبلٹیز میں کمی نہیں لانا، اب سارا فوکس ہمارا ریزرو بلڈ اپ پہ ہوگا، اور یہ ہمارے ریزرو میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی نسبت اس سال انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ بہتری آئے گی، کیونکہ ہم نے فارورڈ لائبلٹیز تو آلریڈی ساری سیٹل تقریباً کر لی، اب صرف 900 ملین رہ گیا جو اس سال میں ہم کریں گے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس سال کے آخر تک ہماری یہ فارورڈ لائبلٹیز جو ہیں یہ ہماری لائبلٹی کی بجائے ہمارے ایسٹ میں کنورٹ ہو جائیں، کہ بجائے اس کے کہ ہم مارکیٹ سے اسٹیٹ بینک بورو کرے، ہم مارکیٹ میں نیٹ لینڈر بن جائیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہے اس دفعہ، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں گے، اور اس میں اپنے ساری لائبلٹیز ختم کر کے اس میں نیٹ لینڈر ان مارکیٹ بنے گے، تاکہ ہمارا جو رسک پروفائل ہے کنٹری کا بھی، اور اس کی وجہ سے جو ہماری جو ریٹنگ کے اوپر افیکٹ آتا ہے تو اس میں بہتری لائی جائے۔ اور اس سب کا فائدہ کیا ہوا؟ ابھی تک لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس سے کرنے سے کیا فائدہ ہوا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا پہلی بات تو یہ کہ ابھی ہماری ریٹنگ اپ گریڈ ہوئی، اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے اپ گریڈ کیا، ہمیں B- سے B پہ کیا، اور اس کے ساتھ جو فائنینشیل ٹرمز کے اندر جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ ہمارے جو سیکنڈری مارکیٹ کے اندر جو ساورن بانڈ ٹریڈ ہو رہے ہیں، یورو بانڈز ہیں ہمارے، سکوک ہیں، وہ ٹریڈ ہو رہے ہیں، ان کے ذرا آپ کبھی ریٹ دیکھیں۔ یہ 10 سال کا جو بانڈ تھا ہمارا دسمبر 2022 کے اندر 33.1% پہ ٹریڈ کر رہا تھا، اس کے اوپر ییلڈ جو ریٹ سمجھ لیں، جو ایفیکٹو ریٹ جو جس پہ ہم جو آپ کی ریٹ جس پہ آپ بورو کر سکتے ہیں، وہ ریٹ جو اس کی کاسٹ تھی وہ 33% سے بھی زیادہ تھی۔ اس وقت جو ہے وہ 10 سال کا آپ کا بانڈ جو ہے وہ 7.7% پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو لیکن اوور آل گورنمنٹ کا قرضہ، وہ غیر ملکی جو قرضہ ہے وہ اسی لیول پہ ہے جو کہ 30 جون 2022 کو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا میچورٹی سٹرکچر جو ہے اس میں بھی چینجز آئی ہیں،
پہلے جو یہ زیادہ تر شارٹ ٹرم ہوتا تھا، اب یہ لانگ ٹرم میں ریپلیس ہو گیا، لانگ ٹرم سے ریپلیس ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ایوریج میچورٹی جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ہمارے ایکسٹرنل جو پروفائل ہے ہمارے ڈیٹ کا، اس کے اوپر بڑا ڈائریکٹ اس کا اثر ہوتا ہے، وہ ہے اسٹیٹ بینک کی فارورڈ لائبلٹیز۔ تو اسٹیٹ بینک کی فارورڈ لائبلٹیز جو جون 2022 میں مڈ آف 2022 میں جو کہ تقریباً $5 ارب سے اوپر تھی، 5.8 5.7 بلین ڈالر کے قریب تھی، وہ کم ہو کے تو ابھی اس وقت جو ہے وہ $900 ملین کے قریب ہے۔ تو اس میں تقریباً $5 ارب کی بہتری آئی ہے، اور یہ اگر ہم اپنی فارورڈ لائبلٹیز کو اتنا زیادہ اس میں کمی نہ لاتے تو ہمارے ریزروز جو ہے وہ 18 بلین کی بجائے 23 بلین پہ ہوتے اس وقت، کیونکہ ہم نے وہاں پہ $5 بلین سے اپنی فارورڈ لائبلٹیز کو کم کیا۔ تو اس سے آگے ہمارا یہ ڈیٹ پروفائل اور ہمارا آؤٹ لک اس سے بھی زیادہ بہتر نظر آئے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اب اپنی کوئی فارورڈ لائبلٹیز میں کمی نہیں لانا، اب سارا فوکس ہمارا ریزرو بلڈ اپ پہ ہوگا، اور یہ ہمارے ریزرو میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی نسبت اس سال انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ بہتری آئے گی، کیونکہ ہم نے فارورڈ لائبلٹیز تو آلریڈی ساری سیٹل تقریباً کر لی، اب صرف $900 ملین رہ گیا جو اس سال میں ہم کریں گے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس سال کے آخر تک ہماری یہ فارورڈ لائبلٹیز جو ہے یہ ہماری لائبلٹی کی بجائے ہمارے ایسٹ میں کنورٹ ہو جائیں، کہ بجائے اس کے کہ ہم مارکیٹ سے اسٹیٹ بینک بورو کرے، ہم مارکیٹ میں نیٹ لینڈر بن جائیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہے اس دفعہ، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں گے، اور اس میں اپنے ساری لائبلٹیز ختم کر کے اس میں نیٹ لینڈر ان مارکیٹ بنے گے، تاکہ ہمارا جو رسک پروفائل ہے کنٹری کا بھی، اور اس کی وجہ سے جو ہماری جو ریٹنگ کے اوپر افیکٹ آتا ہے تو اس میں بہتری لائی جائے۔ اور اس سب کا فائدہ کیا ہوا؟ ابھی تک لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس سے کرنے سے کیا فائدہ ہوا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا پہلی بات تو یہ کہ ابھی ہماری ریٹنگ اپ گریڈ ہوئی، اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے اپ گریڈ کیا ہمیں B- سے B پہ کیا، اور اس کے ساتھ جو فائنینشیل ٹرمز کے اندر جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ ہمارے جو سیکنڈری مارکیٹ کے اندر جو ساورن بانڈ ٹریڈ ہو رہے ہیں، یورو بانڈز ہیں ہمارے، سکوک ہیں، وہ ٹریڈ ہو رہے ہیں، ان کے ذرا آپ کبھی ریٹ دیکھیں۔ یہ 10 سال کا جو بانڈ تھا ہمارا دسمبر 2022 کے اندر 33.1% پہ ٹریڈ کر رہا تھا، اس کے اوپر ییلڈ جو ریٹ سمجھ لیں، جو افیکٹو ریٹ جو جس پہ ہم جو آپ کی ریٹ جس پہ آپ بورو کر سکتے ہیں، وہ ریٹ جو اس کی کاسٹ تھی وہ 33% سے بھی زیادہ تھی۔ اس وقت جو ہے وہ 10 سال کا آپ کا بانڈ جو ہے وہ 7.7% پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 33% سے کم ہو کے صرف 7.7% پہ آ گیا، اور یہ کس طرح ہوا ممکن؟ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ گورنمنٹ کا ڈیٹ جو ہے وہ مور اور لیس سیم لیول پہ ہے، اس کا میچورٹی اسٹرکچر پرولونگ ہو گیا ہے، اس کی اینول ڈیٹ سروسنگ کم ہو گئی ہے، اسٹیٹ بینک کی فارورڈ لائبلٹیز بہت ہی کم ہو گئی ہیں، ہمارے ریزروز جو ہیں وہ 6 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیبرری 2023 میں اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز تھے صرف $2.8 بلین تھے، اور ابھی وہ بڑھ کے $18.4 بلین پہ جون کے اینڈ پہ ہو گئے تھے، اور مزید بھی اس میں بہتری آئے گی۔ تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے، سب امپرومنٹس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ رسک، جو کنٹری کا جو رسک ہے اس میں بہتری آئی، اور اسی کی وجہ سے ہماری ریٹنگ بڑھی، اور اسی کی وجہ سے یہ ہماری سیکنڈری مارکیٹ میں جو بانڈ ٹریڈنگ ہے اس کے ییلڈز کم ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے گورنمنٹ اب بہت بہتر ریٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹ ریز کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی اپریل کے اندر یورو بانڈ جو ایشو ہوئے تھے وہ 7% سے بھی کم ریٹ پہ ہوئے تھے، 3 سال کا بانڈ 7% سے بھی کم ریٹ پہ ہوا، اور اب اس میں ریٹنگ چونکہ بہتر ہوگی تو اس کی وجہ سے اور بھی بہتری اس میں آئے گی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہ کنٹری کو فائدہ اس طرح اس میں ہوتا ہے کہ جیسے آپ ڈیٹ ریز کرنے کی آپ کی جو وہ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، آپ کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ کے پاس فسکل سپیس نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو 2025 کا سال تھا اس میں جو سود کے اوپر جو پیمنٹس جو سود گورنمنٹ نے پے کیا وہ $8.9 ارب تھا، $8.9 ارب روپے تھا ٹوٹل،
جو ملکی اور غیر ملکی قرضے کے اوپر ملا کے ٹریلین ڈالر تھا، 8.9 ٹریلین روپیز. تو ابھی جو 2026 کا مالی سال ہے اس میں ہماری جو سود کی جو ادائیگی کے لیے جو خرچہ گورنمنٹ کا آیا ہے وہ 6.9 ٹریلین روپے ہے. تو یہ تقریباً 2 ٹریلین روپے کی گورنمنٹ کو بچت ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے جو غیر ملکی قرضے ہیں ان کے اوپر سود کم ہوا اور ہمارے جو ملکی قرضے ہیں ان کے اوپر سود کم ہوا. تو اس سے فسکل سپیس گورنمنٹ کے پاس نکلی اور انہوں نے باقی کام بھی اپنے کرنے شروع کیا. اور آپ دیکھیں کہ کا جو فسکل سائڈ کے اوپر بھی گورنمنٹ نے جو بہت سارے اپنے جو میز لیے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا فسکل جو ہے وہ اکاؤنٹ اس وقت جو ہے وہ پرائمری سرپلس ہے. تقریباً پچھلے سال 2.5% تھا، اس سال کا بجٹڈ جو ہے وہ 2% ہے. اسی طرح ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اوور آل پچھلے سال 3% تھا، اس سال بھی گورنمنٹ نے اس میں بہت ہسٹورک ہماری جو ایوریج رہی ہے اس سے بہت کم اس سال بھی رکھا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے جو فسکل سائیڈ ہے اس میں بھی بہتری آئی اور مانیٹری سائیڈ کا پروڈنٹ سٹانس ہے اس کے نتیجے میں انفلیشن بھی ابھی کنٹرول میں ہے. اس کے باوجود کہ گلوبل سچویشن جو ہے وہ بہت اس میں رسکس بڑھ گئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گلوبل لیول کے اوپر انفلیشن جو ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے، بانڈ ییلڈز بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ہے وہ بہتر ہے. اب میں بس آخر میں ذرا گروتھ کی بات کر لیتا ہوں، جی ڈی پی گروتھ، اور اس کے بعد پھر آپ کے کوشچنز جو ہے وہ لوں گا. تو جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ پچھلے سال جو ہے وہ ابھی تک کا جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو اندازہ دیا ہوا ہے کہ یہ 3.7% کے قریب پچھلے سال کا گروتھ ہے. اور اس سے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تو 3.2% تھا. تو 3.2% 2025 میں تھا، 2026 میں بڑھ کے 3.7% ہو گیا. ہمارے خیال میں جب یہ ابھی اس کا ریوائزڈ ایسٹیمیٹ آئے گا تو ابھی اس سے بہتر یہ اور بھی بہتر اس میں ریویژن ہوگی اور یہ تھوڑا اور بہتر ہو جائے گا. اور یہ اسٹیٹ بینک نے جو آپ کو جو اس سال کی جو سال ختم ہوا ہے اس کی جو پروجیکشن دی ہوئی تھی 3.75 سے 4.75، تو یہ اس کے درمیان آ جائے گا. اور لیکن یہ گروتھ لوور سائڈ پہ ہمارے خیال میں رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ مڈل ایسٹرن سچویشن ہے. اگر آپ پہلے 3 کوارٹر کو دیکھیں، جو جولائی سے لے کے جولائی 2025 سے لے کے مارچ 2026 تک، یہ 9 ماہ جو 3 کوارٹر بنتے ہیں، اس میں ایوریج گروتھ جو ہے وہ 4% رہی ہے. تو 4% گروتھ جو ہے اگر، اور ہمارے خیال میں چوتھے کوارٹر میں اس سے بھی بہتر گروتھ ہونی تھی، اور اسی کی وجہ سے ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری اوور آل گروتھ جو ہے وہ 4% سے اوپر رہے گی. لیکن ہمارا جو اسٹیمیٹ تھا 4.1 4.2 کے درمیان تھا. تو لیکن یہ مڈل ایسٹرن سچویشن جب ڈیولپ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اکانومی میں تھوڑا ایکٹیویٹی سلو ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو لاسٹ کوارٹر کا گروتھ ہے یہ ابھی جو پی بی ایس نے اسٹیمیٹ کیا یہ 2.9% تھا، جو کہ جس کی وجہ سے کہ پورے سال کی گروتھ جو ہے وہ کم ہوئی. لیکن اس سال جو ہے میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سال ہمارے خیال میں گروتھ جو ہے وہ پچھلے سال سے کچھ بہتر رہے گی. لیکن ہم نے جو رینج دیا ہے وہ 3.5 سے 4.5% کا دیا ہے، اور اسی کے درمیان ہمیں توقع ہے کہ گروتھ رہے گی. اور اس میں انڈسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیا، سروسز سیکٹر بھی اچھا کر رہا ہے. اور لیکن جو ایگریکلچر ہے اس کے اوپر تھوڑا سا گروتھ جو ہے وہ ابھی بھی کم ہے. اگر ہمارا ایگریکلچر میں بہتری آ گئی اور یہ جو ہماری جو کلائمیٹ ریلیٹڈ رسکس ہیں اور جو موسم کے اثرات ہیں، یہ ذرا اگر اس میں کوئی بہت میجر کوئی فلڈز اور کوئی اس طرح کی ڈسرپشنز نہ آئے تو انشاءاللہ ایگریکلچر میں کچھ بہتری آ گئی تو یہ گروتھ کا لیول جو ہے وہ بہتر رہے گا. لیکن ان اینی کیس یہ 3.5 سے 4.5 کے درمیان ہم اس سال کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو میں اس کے ساتھ میرا خیال اسٹاپ کرتا ہوں اور آپ کے کوشچنس. تو ابھی کوشچن سوری ہاں 10 ارب پچھلے سال 10.5 ارب ڈالر تھی، اس دفعہ جو ہے وہ 7.5 ارب کے قریب ہوگی. جی ٹوٹل میں ملا رہا ہوں، دیکھیں میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹوٹل اس دفعہ 21.5 ارب ڈالر 2027 کے مالی سال کے درمیان رہے گی. ٹھیک ہے نا، اس میں سے
تقریباً $3.5 ارب کے قریب جو ہے وہ انٹرسٹ ہوگا، اور باقی کا جو ہے وہ پرنسپل ہوگا۔ اب جو پرنسپل کوئی 17.5 بلین کا ہوگا، وہ ظاہر ڈیپینڈ کرے گا، تھوڑا بہت اس میں ویریشن آ سکتی ہے۔ تو اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ یا تو رول اوور ہوگا یا ری فائنانس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو رول اوور اور ری فائنانس جو ایکسپیکٹڈ ہیں، اور اس میں سے کافی سارے ہو بھی گئے ہیں، تو اس کو اگر میں سائڈ پہ کر دوں تو جو ایکچولی ہمیں ری پے کرنا پڑے گا وہ 7 سے $7.5 ارب ہوگا۔ بائی دا وے، ابھی تک ہم نے جو یہ پہلے جو ابھی یہ جولائی کا مہینہ ہے، ابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے، تو اس میں سے جو میں نے 21.5 ارب کہا ہے نا، اس میں سے 6 ارب تو آلریڈی سیٹل ہو چکا ہے، جس میں کہ 4 بلین کا رول اوور ہے، اور 1.4 بلین کا اس کا ہم نے ری پے کر دیا، وہ ہمارے ریزروز کے اندر ریفلیکٹ ہو چکا ہے، اور یہ آگے اس کی ری فائنانسنگ آ جائے گی کچھ دنوں میں، تو یہ پھر ہمارے ریزروز ادھر واپس چلے جائیں گے۔ تو تقریباً سمجھ لیں کہ 6 ارب سے زیادہ یہ 21.5 میں سے آلریڈی جو ہے وہ سیٹل ہو گیا۔ تو باقی آپ دیکھ لیں کہ پورے سال کے اندر ہم نے 15 ارب کے قریب جو ہے وہ باقی ڈیل کر